ہم نے شروع کیا ہے عنان المغالطات کہ قادیانی کس کس انداز سے اہل اسلام کو مغالطات میں مبتلا کرتے ہیں. وہ بھی 12 رسالے بنیں گے اور 12 کے 12 یوٹیوب میں انشاءاللہ ڈالے جائیں گے. یہ ان کے عناوین بھی ہیں: مغالطۃ القادیانیہ للشہادتین، مغالطۃ القادیانیہ فی تسمیتھا بالاحمدیہ، مغالطات البعثتین للنبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ. یہ 12 مغالطوں پر مشتمل ہم نے ایک سلسلہ تجویز کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی کتابیں بھی تالیفات بھی پھیلی جائیں گی اور وہ بھی ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے یہ کام نشر و اشاعت کے ساتھ میڈیا کے علاوہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ عرب دنیا میں کوشش کر رہے ہیں کہ اہل علم، علماء اور طلباء جن کو دینی علوم پہ عبور حاصل ہے ان کو باقاعدہ رد قادیانیت کا کورس عربی میں کرایا جائے. الحمدللہ اس میں رابطہ عالم اسلامی کا ایک معہد ہے، معہد اعداد الائمہ والخطباء مکہ مکرمہ میں. اس میں ہم نے شروع کرایا ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہر سال یہ سلسلہ جاری رہے. پھر مکہ معظمہ میں مدرسہ سولتیہ، پرانا ادارہ، 125 سال پہلے کا ادارہ جو کہ تفسیر، حدیث وغیرہ کی خدمت کر رہا ہے، وہاں پوری دنیا کے طلباء آتے ہیں، افریقہ کے، انڈونیشیا کے، ملیشیا کے اور مختلف ملکوں کے، مشرق کے، مغرب کے. ان کے تقریباً 150 طلباء کو باقاعدہ ہم کورس کرا چکے ہیں عربی زبان میں. اس کے علاوہ ایک عالم دین ہے مکہ معظمہ میں، سید احمد محمد مالکی. ان کے ہاں بھی درس حدیث ہوتا ہے، درس تفسیر ہوتا ہے. ان کے ہاں بھی طلباء ہیں اور خاص طور پہ انڈونیشیا وغیرہ کے طلباء ان کے ہاں بہت ہیں. ان کے ہاں مستقل ہمارے برادر میں محترم ہمارے نائب امیر حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ، جو کہ شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث مدرسہ سولتیہ میں ہے، اور حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی سے باقاعدہ رد قادیانیت کا کورس کر چکے ہیں اور ان کو تجربہ بھی بہت ہے. پاکستان میں، انگلینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں، مختلف ملکوں میں وہ ٹریننگ کورس کرا رہے ہیں. تو انہی نے الحمدللہ مدرسہ سولتیہ میں بھی کورس کروائے اور رابطہ عالم اسلامی کے تابع جو معہد الائمہ والدعاء ہے اس میں بھی کرائے، اور سید احمد محمد علوی مالکی کے حلقہ درس میں بھی جو طلبہ ہیں ان کو بھی عربی میں کورس کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ پچھلے سال وزارت الشؤون الاسلامیہ سعودی عرب کی، ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے انگلینڈ میں جو ان کے داعین اور مبلغین ہیں پورے یورپ میں، ان سب کو لندن میں اکٹھا کیا اور تقریباً 28 حضرات تھے وہ. ان کو باقاعدہ مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ نے یہ ٹریننگ کورس کرایا کہ رد قادیانیت اور فتنہ قادیانیت کے تحفظ کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے، مبارک فرمائے. آئندہ بھی یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھنے کے لیے کہا ہے. اب یہاں الحمدللہ پچھلے سال جیسے شیخ عبدالحمید چشتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہاں اس آستانہ عالیہ میں حاضری دی، حضرت پیر غلام معین الحق صاحب مدظل العالی اور ان یہاں کے بزرگوں سے ملاقات ہوئی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے ہماری دعوت قبول فرمائی، افریقہ کی کانفرنس میں تشریف لائے اور اب مجھے بھی یہاں حاضر ہونے کی دعوت دی، جس کو میں اپنے لیے باعث فخر و سعادت، شرف و سعادت اور باعث افتخار سمجھتا ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر دے، مزید عزت اور رفعت سے ان کو نوازے، اور اس ختم نبوت کاج جو فی الحقیقت انہی کا کاج ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ان کے فیض سے
پورا بر صغیر منور ہے، اور الحمدللہ انہی کے فیض کی برکت سے پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ میں حضرت پیر صاحب کی خدمت میں اور ان کے ساتھیوں کی خدمت میں چند گزارشات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اس مبارک موقع پہ، کہ یہ ایک ایسا مبارک پلیٹ فارم ہے، اور یہ آستانہ مہریہ خاص طور پہ اس کا اہل ہے کہ یہ اس مبارک کاز کی پوری دنیا میں قیادت کرے۔ ہم انشاءاللہ ان کے خدام ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضور تاجدار گولڑا۔ اللہ تعالیٰ مزید قبول فرمائے، مزید برکتیں دے۔ ایک تو ان کی وساطت سے، اور چونکہ ان کی بات ماننے والے بہت لوگ ہیں، اور الحمدللہ خاص طور پہ یہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے بہت سے پروفیسر ان کے عقیدت مند بھی ہیں، اور ان کی وساطت سے ہمارا بھی ان سے تعارف ہوا ہے۔ اللہ انہیں بھی قبول فرمائے۔ ایک تو ان سے یہ درخواست کرنی ہے کہ یہ اپنی وجاہت سے ان کو آمادہ کریں کہ جیسے یہاں یونیورسٹی میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پوری دنیا کے طلبہ آتے ہیں، عرب ملکوں کے بھی بہت سے طلبہ ہیں، خاص طور پہ عرب ملکوں کے، افریقی ملکوں کے، انڈونیشیا، ملیشیا، جہاں اب قادیانیت اپنے پر پھیلا رہی ہے، ان ملکوں کے طلبہ کو جو پروفیسر متخصصین ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں رد قادیانیت میں، حضرت والا سے درخواست ہے کہ ان کو آمادہ کریں، ترغیب دیں کہ وہ انہیں کوئی وقت نکال کر ان کو ٹریننگ کورس کرائیں، تاکہ وہ اپنے ملکوں میں جب جائیں تو وہاں فتنہ قادیانی سے متاثر ہونے کی بجائے اس فتنے کے اس استحصال کے لیے کام کریں۔ اور یہ بہت آسان ہے۔ اسلامک انٹرنیشنل اسلام یونیورسٹی میں طلبہ بھی بہت ہیں، باہر کے ملکوں کے بھی بہت ہیں، اور الحمدللہ پچھلے سال حضرت شیخ عبدالحمید چشتی کے ساتھ یہاں کے ایک پروفیسر صاحب بھی آئے تھے، ان سے پتہ چلا تھا کہ اور بھی کئی پروفیسر ہیں جو یہاں حضرت کی خدمت میں اس آستانہ عالیہ میں آتے رہتے ہیں۔ تو ہماری درخواست ہے حضرت پیر سید غلام معین الحق صاحب سے کہ وہ ان کو آمادہ کریں۔ ان کا اشارہ ان کے لیے انشاءاللہ حکم ہوگا، اور حضرت کی وجہ سے یہ ایک بڑا فیض عام پھیلے گا انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کا ٹی وی پاکستان کا اور ریڈیو، اس میں رد قادیانیت اور اشاعت ختم نبوت کا کام ہونا چاہیے۔ ختم نبوت کا کاج اور آئین پاکستان میں، اب آئین پاکستان کا یہ حصہ ہے کہ مرزائی ایک اقلیت ہے۔ قادیانی مرزائی پوری دنیا میں حکومت پاکستان اور علماء اور مشائخ اسلام کے خلاف جھوٹا اور غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اپنی مظلومیت غلط انداز سے پیش کرتے ہیں۔ اس کا دفعیہ ریڈیو اور ٹی وی پاکستان میں ہونا چاہیے۔ ہمارے لائق حضرت جو خدمت فرمائیں گے ہم اس کے لیے حاضر ہیں، لیکن انشاءاللہ حضرت کو یہاں افراد کی کمی نہیں ہے، حضرت کا ایک اشارہ چاہیے، لوگ انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت سید پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی آستانہ، یہ فی الحقیقت مرکز رد قادیانیت ہے، ختم نبوت کا مرکز ہے۔ حضرت کی اس وقت سے لے کر آج تک یہ ختم نبوت کا مرکز چلا آ رہا ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ حضرت یہاں ایک باقاعدہ علمی تحقیقی ادارہ بنائے، جس میں عربی، انگلش، اردو تینوں زبانوں میں تحقیقی علمی لٹریچر شائع کیا جائے۔ خود حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب کا کے رسائل کتب کی الحمدللہ انہوں نے نشر اشاعت کی ہوئی،
ان کا اگر یہ انگریزی ترجمہ، عربی ترجمے کا بھی اہتمام کریں اور زبانوں میں بھی اہتمام کریں تو اس کا بڑا اثر ہو۔ اس آستانہ عالیہ مبارکہ کے ٹرسٹ سے اگر مرکز سے یہ چیزیں نکلیں گی، جائیں گی تو انشاءاللہ ان کا بہت اثر ہوگا۔ تیسری درخواست یہ ہے جو انشاءاللہ ان حضرات کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک ہمارا مسلمانوں کا ختم نبوت یا خاتم النبیین ٹی وی چینل ہونا چاہیے، جس میں ختم نبوت کے بارے میں، اس کے عقائد کے بارے میں، اور جن حضرات علماء اور مشائخ کرام نے اس کاز، مبارک کاز کے لیے قربانیاں دی ہیں، محنتیں کی ہیں، ان کو اجاگر کیا جائے۔ خود حضرت سید پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو اجاگر کیا جائے، ایسا ٹی وی چینل ہو۔ اور اس میں جیسے حضرت نے مقابلہ کیا، اس وقت یہ دور میڈیا کا دور ہے، اس میں اگر ایک ٹی وی چینل بنایا جائے اور اس میں ختم نبوت کی بیانات کیے جائیں، رد قادیانیت کیا جائے، اور جیسے میں نے عرض کیا قادیانی پوری دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ ہر وقت کوئی لمحہ خالی نہیں جانے دیتے جس میں وہ علماء اسلام، مشائخ اسلام اور خود حکومت پاکستان کے خلاف غلط جھوٹا پروپیگنڈا نہ کرتے ہوں، اپنی مظلومیت کو غلط طور سے پیش نہ کرتے ہوں، حالانکہ ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ آپ سب حضرات مجھ سے زیادہ ان چیزوں کے واقف ہیں، نہ اس کی تشریح کی ضرورت ہے کہ میری حضرت پیر صاحب سے یہ درخواست ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں، دعا بھی فرمائیں، اور ایک ٹی وی چینل خاتم النبیین کے نام سے یا ختم نبوت کے نام سے ضرور جاری ساری کیا جائے۔ اس میں بھی ہم خادم ہیں، ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، جیسے فرمائیں گے انشاءاللہ ہم اس میں پورا تعاون بھی کریں گے، خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چونکہ مبارک مجلس تھی، مبارک محفل تھی، میں نے سوچا کہ یہ چند گزارشات ان حضرات کی خدمت میں، خاص طور پہ حضرت اقدس پیر سید غلام معین الحق صاحب گیلانی اور ان کے رفقائے کرام کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ انشاءاللہ بڑی سے بڑی محنت کے اہل ہیں اور کر رہے ہیں۔ مزید ان سے درخواست ہے کہ سرپرستی فرمائیں۔ میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ ہماری پوری جماعت آپ کے خادم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قادر، یہ تھے عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا حاجی عبدالحفیظ مکی چشتی صابری دارمت برکاتہم القدسیہ، جو مکہ معظمہ سے ہماری اس محفل میں تشریف لائے۔ میں بار دیگر ان کا شکر گزار ہوں۔ پہلی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ حضرات انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ راستے بند ہونے کے باوجود اور رکاوٹوں کے باوجود اور افراتفری کے حالات کے باوجود آپ یہاں حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کے زیر سایہ اس عالمی خاتم النبیین کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمارا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری اس محفل میں جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، مشائخ اعظام، علماء کرام، سید پیر مبارک علی شاہ صاحب آستانہ عالیہ منڈیر شریف سیالکوٹ، سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب آستانہ عالیہ چشتیاں آباد شریف کاموں کی، مولانا محبوب الحسنین چشتی گولڑوی، مولانا محمد عبدالرزاق چشتی صاحب آزاد کشمیر، اور جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی پہلی نشست ختم ہوئی، نماز عصر کا وقفہ ہوگا اور عصر کی نماز کے فوراً بعد دوسری نشست کا آغاز ہوگا۔